السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ انجان آتما کے پہلے ایپیسوڈ میں آپ سب کو دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، میں محمد شاہزیب، میں نے ابھی اپنا ایک نیا چینل لانچ کیا ہے، جس میں آپ کے سامنے دنیا کے لوگوں کے اوپر بیتی ہوئی کچھ ایسے واقعات، کچھ ایسے خوفناک لمحات جو کہ وہ آج تک اپنی زندگی سے بھلا نہ سکے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، آج کا جو میرا واقعہ ہے وہ کالے جادو سے منسلک ہے۔ آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ کالا جادو جو ہے اسلام میں حرام ہے۔ آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ کالا جادو کرنے والے کبھی بھی نہ تو ان کی کوئی دنیا میں کوئی وہ ہے اور نہ ہی کوئی آخرت میں ان کی کوئی وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کالے جادو کرنے والے کو سخت نفرت اور شیطان کا بہت قریبی، خصوصاً شیطان کہا گیا ہے انہیں۔ اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ شیطان کالا جادو کرنے کے لیے شیطان کو سجدہ بھی کرنا پڑتا ہے، شیطان کے کہے ہوئے راستوں پہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ واللہ عالم، میں اس چیز پہ نہیں وہ اتنا کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ کے گھر والوں کو، سب کو حفظ و ایمان میں رکھے، سب کو خوش رکھے۔ آج کی جو میری سٹوری ہے وہ ایک فیملی سے منسلک ہے۔ میرا ایک بہت اچھا دوست ہے، یہ واقعہ اس کی سگی خالہ کے ساتھ پیش آیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے دوستوں کہ اس کی خالہ کے 3 بیٹے ہیں۔ اب ان کی جو سب میں بڑا بیٹا ہے، ان کی خالہ اس کی شادی ایک گاؤں کی لڑکی سے کر دیتی ہیں، جو کہ ایک بہت غریب لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی خالہ سوچتی ہیں کہ کیوں نہ ایک غریب خاندان میں شادی کر دی جائے، اچھا ہے، سامنے لڑکی والوں کا بھی کچھ بہتر ہو جائے گا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ یہاں کراچی رنچو لائن میں رہتی ہیں۔ تو دوستو، واقعہ جب سے شروع ہوئے، جب وہ رخصتی ہو کے اپنے گھر آئی، 2-3 دن گزرے ہنسی خوشی سے۔ اس کے بعد وہ ساس اور بہو کی آپس میں بننے نہیں لگی۔ کچھ ٹائم دھیرے دھیرے گزرتا گیا، تو تھوڑا وقت گزرا، اس کے بعد اس کی والدہ کی طبیعت کچھ خراب ہونے لگی۔ تھوڑا معاملات ان کے ساتھ اس طرح سے ہونے لگے جیسے وہ رات کو سوتی تھیں تو سوتے سوتے رات کو ایک دم ان کو کوئی نیند سے بیدار کر دیتا تھا، کوئی ان کا ہاتھ پکڑ لیتا تھا، کوئی ان کا گلا دباتا تھا، کوئی ان کو پریشان کرتا تھا۔ مطلب نیند سے بیدار کرنے والی تمام چیزیں ان کے ساتھ ہونے لگیں۔ دوستو، وہ اس چیز کو اتنا وہ نہ لے کے گئیں، وہ بس نمازی پریزی عورت تھی، وہ جیسے جیسے چلتا گیا وہ گزارتی گئیں اپنا وقت۔ ایک ٹائم ایسا ہے دوستو کہ وہ بتاتے ہیں کہ ان کی خالہ جو ہیں وہ اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے اپنے گھر میں گھومنے لگیں۔ اب ان کے تینوں بیٹے اس چیز کو لے کے بڑا پریشان تھے کہ آخر امی کو ہو کیا گیا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے اور پورے گھر میں گھومتی ہیں۔ تو انہوں نے اپنی والدہ سے پوچھا، ان کو کافی دکھ ہوتا تھا کیونکہ ماں تو آپ کو پتہ ہے کیسی ہستی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی ماں کو سلامت رکھے۔ تو انہوں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ امی آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا، جب میں آنکھیں کھولتی ہوں تو مجھے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے عجیب عجیب چہرے نظر آتے ہیں آپ کے پیچھے۔ اور یہ میں بتا سکتا ہوں دوستوں کہ وہ ان پر اب کالے جادو کا اثر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا وہ اثرات ان پہ بڑھتے جا رہے تھے۔ اب کچھ ٹائم گزرا، اس طرح معاملات چلتے رہے۔ وہ اس چیز کو اتنا فوکس نہیں لے کر گئے، انہوں نے سائیکیٹرسٹ کو دکھایا، انہوں نے اچھے ڈاکٹرز کو دکھایا، لیکن سب الحمدللہ رپورٹیں بالکل اچھی آئیں۔ دوستو، اسی کشمکش میں بس معاملات چلتے رہے، کچھ یوں ہی ہوتا رہا۔ تھوڑا سا وقت گزرا کہ ان کی والدہ دنیا فانی سے کوچ کر گئیں۔ اب ان کی والدہ کا انتقال ہونا بھی وہ صرف ایک اللہ کی مرضی کے متعلق لے گئے کہ اس میں بھی کوئی اللہ کی بہتری ہوگی یا اللہ کی کوئی مرضی ہوگی۔ وہ تب بھی اس طرف نہ آ سکے کہ کسی عالم کے پاس جایا جائے یا کسی عالم دین کو اس سے اس معاملے کا پوچھا جائے، کوئی استخارہ نکالا جائے۔ کچھ وقت گزرا، اب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے کچھ لوگوں نے کہا کیونکہ ان کی والدہ کچھ بہت عجیب و غریب طریقے سے انتقال کر گئی تھی۔ آخری ٹائم میں ان کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ میں اس گھر سے جا تو رہی ہوں، لیکن جس نے بھی میرے ساتھ یہ سب کیا ہے میں اسے کبھی خوش نہیں رہنے دوں گی۔ کچھ اس طرح کے الفاظ ان کی والدہ کے تھے۔ ایک نمازی پریزی عورت اور اس طرح کے الفاظ ادا کرے تو پریشان تو ہر کوئی ہو جاتا ہے۔ بس دوستو، ان کا انتقال ہونا تھا اور یہ سارے معاملات کچھ زیادہ ان کا انتقال ہونا تھا اور یہ سارے معاملات جو ہے مسلسل مزید اور بڑھنے لگے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن ان کے والد سو رہے تھے
والدہ کا انتقال ہو چکا تھا. ان کی ایک بڑی بیٹی ہے, وہ شادی شدہ تھی اور وہ گلستان جوہر میں رہتی تھی. دوستو ہوا کچھ یوں کہ بڑی بیٹی کے فون پہ والد صاحب کا فون آیا کہ بیٹا میں جو ہے ایک اندھیری جگہ پہ پھنسا ہوا ہوں اور میں بڑا پریشان ہوں, آپ پلیز مجھے یہاں سے نکالو. تو بیٹی کافی پریشان ہو گئی. اس نے کہا ابو آپ ہیں کہاں؟ تو اس نے کہا کہ میں پتہ نہیں کس کے گھر کی ٹنکی میں, کس کے گھر کے ٹینک میں بند ہوں, مجھے نہیں پتہ, بس میرے گھٹنوں تک پانی ہے. تو یہ سن کے تو بیٹی بہت پریشان ہو گئی. اب ہوا کچھ یوں کہ بیٹی سمے پہلے اپنی چھت پہ گئی, اس نے اپنی ٹنکی دیکھی, پھر دوبارہ نیچے آ کے اپنے ٹینک دیکھا, لیکن اس کو وہ نہ ملے. وہ بیٹی نے پھر اپنے بھائیوں کو فون کرا کہ آپ جلدی سے والد صاحب کو دیکھو کہ وہ کہاں ہیں, اس طرح فون آیا ہے اور میں بھی آ رہی ہوں. بیٹی اپنے گھر سے نکلی یہاں اپنی والدہ کے گھر آنے کے لیے. دوستو بس وہ بیٹوں نے یہ سننا تھا کہ والد صاحب نہیں ہیں, وہ بیٹے جہاں والد صاحب سو رہے تھے اس کمرے میں بھاگے. ہوا کچھ یوں کہ وہاں جیسے ہی کمرے میں پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے والد صاحب وہاں موجود نہیں ہیں. اب وہ شور مچاتے ہیں, کوہرام مچ جاتا ہے, سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں. وہ کبھی اپنے اڑوس پڑوس میں ٹنکی ادھر ادھر دیکھنے, اینڈ میں وہ بتاتے ہیں کہ ٹینک میں اتنا بھی اسپیس نہیں تھا کہ وہاں کوئی مطلب انسان کا جانا تو بہت مشکل ہے. جب انہوں نے ٹینک کا ڈھکن ہٹایا اور وہاں لائٹ ماری تو ان کے والد صاحب وہاں ٹینک کے اندر موجود تھے. تو یہ سوچ کے بڑا پریشان ہوئے کہ آخر والد صاحب آئے کیسے. جیسے تیسے ان کو باہر نکالنے کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ ابو آپ یہاں کس طرح پہنچے, تو کہنے لگے بیٹا مجھے نہیں پتہ, میں صرف سویا تھا. اب مجھے نہیں پتہ, میں تو اپنی نیند میں سویا تھا. جب میری آنکھ کھلی تو میں ٹینک کے اندر موجود تھا, اور میری آنکھ بھی اس باعث کھلی کہ میرے پاؤں بھیگ رہے تھے, پانی میرے پاؤں تک پہنچ رہا تھا. تو وہ سوچ کے پھر میں نے اپنی بیٹی کو فون کرا, اور اس بیٹی کو فون انہوں نے اس لیے کرا کیونکہ سب میں زیادہ وہ اسی سے اپنے دل کی باتیں شیئر کرتے تھے, اور ڈائل میں سب میں اوپر نمبر بھی اسی کا تھا. تو اس لیے اتنی دیر میں وہاں بیٹی پہنچ گئی. بس دوستو ہوا کچھ یوں کہ اس کے بعد وہ ایک عالم دین کے پاس گئے. جب ان سے پورا ماجرا بیان کیا تو اس عالم دین نے بتایا کہ آپ کی والدہ پہ یہ سب کالے جادو کا اثر تھا جو آپ کے گھر پہ اب بہت زیادہ شدت سے زور پکڑ چکا ہے. بس دوستو ہونا کیا تھا, دھیرے دھیرے معاملات چلتے گئے. پھر وہ عالم دین وہ ماشاءاللہ سے بہت نیک اور بہت بڑی ہستی تھے, تو دھیرے دھیرے انہوں نے سارے معاملات ان کے ختم کرے. آج میرا دوست بتاتا ہے کہ اس کے خالو جو ہیں وہ ابھی حیات ہیں, لیکن وہ بہو جو ہے ان کی جس نے یہ سب کالا جادو کروایا تھا ان پہ, تو دوستو وہ اب اس گھر سے جا چکی ہے, اور دھیرے دھیرے اس گھر کے معاملات اب کچھ بہتر ہوئے ہیں. باقی بس میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر انسان کو ایک اپنے ہی اندر ایک اچھی وہ دی ہے. اب انسان کی سوچ ہے کہ وہ اس کو کس طرح استعمال کرتا ہے. دوستو حسد اور نظر بد یہ سب بہت بری چیزیں ہیں, اور کوشش کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دیا ہے, جو آپ کو نوازا ہے, آپ دنیا میں سب میں اچھے ہیں, اور امید کرتا ہوں کہ اس واقعے سے کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ سبق ملا ہوگا. جاتے جاتے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ کوشش کریں کسی کی حسد میں, کسی کی خوشی میں, کسی کی اس میں اس طرح شامل نہ ہوں کہ آپ کو کوئی اور راستہ اختیار کرنا پڑے, جیسے کہ جادو ٹونا. اور کوشش کریں کہ آپ کے اڑوس پڑوس میں اس طرح کے جو لوگ بیٹھے ہیں, جو عالم ہیں, جو جادو ٹونا کرتے ہیں, ان سے دور رہیں, ان کو اپنے ایریاؤں میں جگہ نہ دیں. کیونکہ دوستو یہ جو ہے یہ سب صرف گھر برباد کرنا جانتے ہیں. یہ تو خود ایک شیطان کے وہ ہیں, اناؤذ باللہ, یہ شیطان کو سجدہ بھی کرتے ہیں, یہ شیطان کو اپنا خدا بھی مانتے ہیں. اناؤذ باللہ, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. بس دوستو امید ہے آپ سب کو میری یہ پہلی سٹوری پسند آئی ہوگی, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سٹوری میرے چینل پہ پبلش ہو, تو اپنے واقعات, اپنے آپ بھی بیتی ہوئی کچھ ایسی خوفناک کہانی جو آج تک آپ کے دل و دماغ سے نہ نکل سکی ہو, آپ مجھ سے شیئر کریں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں, میرے چینل کو لائک کریں, اور مجھے آپ سب کی بہت سپورٹ چاہیے. الحمدللہ ابھی تک جتنے لوگوں نے سپورٹ کیا, میں ان کا دل سے شکر ادا کرتا ہوں, اور امید ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. دوستو بس اتنا کہوں گا کہ
اپنے بچوں کو، اپنی ماں بہنوں کو، سب کو آیت الکرسی کا ورد کروائیں، طہارت کی حالت میں رہیں، جب سونے لگیں تو وضو کر کے آیت الکرسی پڑھ کے اپنے کمرے میں چاروں طرف دم کر کے سوئیں۔ کبھی بھی آپ کو ایسا لگے کہ آپ کچھ پریشانی کی طرف ہیں یا آپ کے آگے پیچھے کوئی ایسی غیر مرئی مخلوق موجود ہے، تو بس اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے، اللہ کے کلام کے آگے یہ بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ تو دوستو، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ طہارت کی حالت میں رہیں اور نیک اعمال کریں، نماز کی پابندی رکھیں، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، واش روم جانے کی دعا، کیونکہ گھر میں جو موجود جنات بعض اوقات ان کا گزر بھی ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ اگر کسی راستے سے جا رہے ہوں تو آپ پہلے ہی وہاں ایک اجازت لے لیں کہ میں اس جگہ سے جا رہا ہوں یا میں یہاں سونے آ رہا ہوں یا XYZ جو بھی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں خصوصاً مجھے یاد رکھیے گا۔ آپ کا اپنا محمد شاہ زیب۔